پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لفظی گولہ باری نہ رکی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات نے پھر تنقید کے تیر برسا دیے۔ شرجل انعام میمن کہتے ہیں میری چیز میرا پیسہ میری مرضی بند کریں، یہ ملک ہم سب کا ہے، سب کی مرضی چلے گی۔ پنجاب حکومت کی تنقید پیپلز پارٹی پر ہوتی ہے لیکن ہدف وفاقی حکومت ہے۔ شہباز شریف کے کام اچھے نہیں لگتے تو اسکور یہاں سیٹل نہ کریں۔ سیاست ہم نہیں بلکہ آٹے کے تھیلے پر اپنی تصویر لگانے والے کر رہے ہیں۔ سیاست وہ کر رہے ہیں جو کام کم اور ٹک ٹاک پر توجہ زیادہ دے رہے ہیں۔ مریم نواز کا اسکرپٹ رائٹر انہیں غلط راہ پر لے جا رہا ہے۔ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں تاکہ پتہ چلے پنجاب کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ سالوں کا کام دنوں میں اور سندھ میں دنوں کا کام سالوں میں ہوتا ہے۔ آپ اب تک 2022 کا سیلاب بیچ رہے ہیں۔ آپ جب پنجاب کی ترقی سے جلنے لگتے ہیں تو سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کا جوابی وار، کہا جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے۔ کراچی کا کچرا، ٹوٹی سڑکوں اور کرپشن کی بات کریں تو لسانیت اور مرسو کارڈ لے آتے ہیں۔ پنجاب کے بلدیاتی الیکشن پر ڈیڈ لائن اپنی جیب میں رکھیں۔ پنجاب میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ کراچی جیسے بوگس نہیں ہوں گے۔ غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے مذاکرات کا دور آج سے مصر میں شروع ہوگا۔ حماس اور اسرائیلی وفود قاہرہ میں بات چیت شروع کریں گے۔ مصر، ترکی، اسرائیل، امریکہ اور حماس کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں الحیہ نے حملے میں اپنے بیٹے اور چیف آف سٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ اسرائیل نے دوحہ پر حملے میں انہیں شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر بمباری بند کرنے کا مطالبہ ہوا میں اڑا دیا۔ غزہ پر حملوں میں 24 گھنٹے میں 7 بچوں سمیت 70 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں گزشتہ رات حملے میں 45 فلسطینی شہید ہوئے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا غزہ مارچ، بچوں، خواتین اور جوانوں سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا غزہ پر آج بھی بمباری ہو رہی ہے، فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ غزہ میں 2/3 بچے اسرائیلی ظلم کا شکار ہیں۔ آج پوری دنیا میں لوگ غزہ کے لوگوں سے یکجہتی کے لیے نکل رہے ہیں۔ کراچی میں بھی عوام کا سمندر امڑ آیا ہے۔ شہر نے ثابت کیا کہ ان کا دل فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ ہمارا غزہ مارچ اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ مریم ظفر نے کہا جلد اسرائیل کو غزہ خالی کرنا ہوگا، فلسطینیوں کی مزاحمت نہیں رکے گی۔ سیاسی افراتفری کی وجہ سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ سخت فیصلوں کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ بیٹھی اور سیاسی افراتفری کم ہوئی۔ ملک معاشی استحکام کی طرف جا رہا ہے، ہم نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ وزیر اعظم کو چاہیے بیان بازی رکوائیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہم سڑکیں بناتے ہیں اور مخالفین توڑ دیتے ہیں، اب ہم پھر سڑکیں بنا رہے ہیں۔ مخالفین بھی سندھ حکومت کے پیسوں سے ہی سڑکیں بنوا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات جلد متوقع۔ ذرائع ایم کیو ایم کا کہنا ہے وزیر اعظم کو پی آئی ڈی سی ایل کے منصوبوں پر کام روکنے سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کا منصوبوں پر کام روکنا شہر قائد کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر ملیشیا روانہ۔ ملیشین ہم منصب سے ملاقات اور وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا دورے میں تجارتی اور اقتصادی امور کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون پر بات ہوگی۔ اہم عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات فروغ پاتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گزشتہ ہفتے دورہ لندن میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ماہنور چیمہ کی ملاقات۔ شہباز شریف نے ماہنور چیمہ کو ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ اور نوجوانوں کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ کہا ماہنور چیمہ نے اے لیول میں 24 مضامین میں امتیازی گریڈ کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔
وزیر اعظم نے ماہنور چیمہ کو تحائف پیش کیے۔ ماہنور چیمہ نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور تعلیمی میدان میں مزید کامیابیوں کا عزم ظاہر کیا۔ پاکستان کو مٹانے کی بات کرنے والے خود مٹ جائیں گے۔ کوئی نیا مارکا شروع ہوا تو پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاک فوج کا بھارت کی گیدڑ بھبکیوں پر دو ٹوک جواب۔ کہا بھارتی وزیر دفاع اور سروسز چیف کے بیانات خطے کے لیے خطرناک ہیں۔ مستقبل کا تصادم خطے میں تباہ کن اور قیامت خیز نتائج لا سکتا ہے۔ نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا رد عمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ پاکستان دشمن کے دور دراز حصوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستانی افواج لڑائی ہر کونے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بھارت اپنے تباہ طیاروں کے ملبے اور پاکستان کے میزائل بھول گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام ہر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ بھارت دہائیوں سے خود کو مظلوم ظاہر کر کے دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا۔ دنیا اب بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کے اصل چہرے کے طور پر دیکھتی ہے۔ بھارت کی دھمکیاں گیدڑ بھبکیوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ پاک افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنی پڑی تو کر دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان ہر فیصلہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی تعلقات ملکی مفاد پر منحصر ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ معاشی اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ ریاست اور عوام کے مفاد کے لیے عالمی طاقتوں سے اپنے تعلقات نبھاتے ہیں۔ تیراہ میں اسمگلرز، دہشت گردوں اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ فورسز پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا مال ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سیاستدان ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا موقف۔ فلوٹیلا پر سوار پاکستانیوں کی وطن واپسی کی کوششیں۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے شہریوں کی حفاظت جلد وطن واپسی کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں سے رابطے میں ہیں۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہیں۔ مشتاق احمد محفوظ اور ان کی صحت اچھی ہے۔ حکومت پاکستان اپنے تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سمود فلوٹیلا میں شامل پیر مظہر سعید شاہ پاکستان پہنچ گئے۔ دوحہ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ اسرائیل نے جو بدتر سلوک ہمارے ساتھ کیا وہ فلسطینیوں پر کیا ظلم کرتے ہوں گے۔ ہمیں جانوروں کے پنجرے نما کمروں میں بند کیا گیا۔ قید سے رہائی پانے والے فلوٹیلا کے کارکنوں کا اسرائیل کے انسانیت سوز سلوک کا انکشاف۔ 36 ترک سمیت 137 کارکنوں کا استنبول پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ ترک صحافی نے بتایا قابض اسرائیلی فورسز نے رضاکاروں سے ظالمانہ سلوک کیا۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھینبرگ کو زمین پر گھسیٹا۔ ان پر تشدد کر کے انہیں اسرائیلی پرچم چومنے پر مجبور کیا گیا۔ اطالوی صحافی نے کہا اسرائیلی انتہا پسند وزیر بن گویر کی نگرانی میں ہم سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا۔